آزاد قوموں کے لوگ ہمیشہ متحرک ہوتے ہیں، وہ اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ ان کی زندگی عمل، جد و جہد اور بیداری سے بھرپور ہوتی ہے، جبکہ غلام قومیں رفتہ رفتہ عمل سے دور ہو جاتی ہیں۔ ان کی زندگی میں نہ جد و جہد باقی رہتی ہے نہ حرکت، یہاں تک کہ وقت بھی جیسے ان کے لیے ٹھہر سا جاتا ہے، اور جب عمل ختم ہو جائے تو زندگی صرف ظاہری چیزوں تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سال 1935 کے آغاز میں ترکی کا ایک وفد جو ہلال احمر سے متعلق تھا لاہور آتا ہے۔ اس وفد نے علامہ اقبال سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد انہوں نے اقبال سے درخواست کی کہ وہ شاہی جامع مسجد لاہور میں نماز کے بعد ہونے والے ایک جلسے میں ضرور شرکت کریں۔ علامہ اقبال اس جلسے میں شریک ہوتے ہیں۔ جب نماز ادا کی گئی تو ایک ترک مجاہد جو ایک آزاد قوم کا فرد تھا ایک بات پر حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ امام صاحب بہت سجدے لمبے کرتے ہیں۔ نماز کے بعد اس ترک مجاہد نے علامہ اقبال سے سوال کیا کہ آپ کے امام اس قدر طویل سجدے کیوں کرتے ہیں؟ علامہ اقبال جو کہ نہایت باریک بین اور حساس طبیعت کے مالک تھے، انہوں نے اس سوال کا جواب فوراً نہیں دیا، لیکن اس کے پیچھے ایک گہرا راز پوشیدہ تھا۔ اصل میں یہ سوال صرف سجدے کی طول کا نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری قوم کی حالت، اس کی سوچ اور اس کی زندگی کا عکس چھپا ہوا تھا۔ اقبال نے یہی نقشہ کھینچتے ہوئے غلاموں کی نماز نام سے نظم لکھی اور کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، طویل سجدہ ہے کیوں اس قدر تمہارے امام؟ وہ سادہ مرد مجاہد، وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام۔ ہزار کام مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے ہے امتوں کے نظام۔ بدن غلام کا سوز عمل سے ہے محروم، کی ہے مرور غلام کے روز و شب پہ حرام۔ طویل سجدہ اگر ہے تو کیا تعجب ہے، ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام۔ خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔